بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید کی بیوی نے 300 حافظوں کو تنخواہ پر کیوں رکھا؟ ناظرین، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بڑی نیک اور دیندار ملکہ تھی۔ ان کو قرآن مجید کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنے گھر میں 300 حافظات تنخواہ پر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ان کی 3 شفٹیں بنائی ہوئی تھی، ہر شفٹ میں 100 حافظات ہوتی تھی۔ ان حافظات کو محل کے مختلف کمروں، برآمدوں اور کونوں میں بٹھا دیا جاتا تھا اور ان کا کام اپنی شفٹ میں بیٹھ کر قرآن مزید پڑھنا ہوتا تھا۔ اس طرح پورے محل میں ہر وقت 100 حافظات کے قرآن کی آواز آتی تھی۔ اس عورت کو پتہ چلا کہ جب لوگ سفر حج پر جاتے ہیں تو ان کو راستے میں پانی نہیں ملتا، اس لیے وہ اپنے ساتھ سواریوں پر پانی لاد کر جاتے ہیں۔ جب کبھی پانی ختم ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی لوگ پیاسے رہتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو کئی لوگ مر ہی جاتے ہیں۔ ہر بیوی اپنے خاوند سے فرمائش کر کے کوئی نہ کوئی کام کرواتی ہے۔ اس نے بھی اپنے خاوند سے کہا کہ میرے دل کی تمنا ہے کہ آپ ایک نہر بنوائیں جو میدان عرفات تک پہنچے، تاکہ حاجی لوگ جب اس کے قریب سے گزرے تو ان کو پانی ملتا رہے۔ ہارون رشید نے اس کی فرمائش کو پورا کر دیا اور ایک عالیشان نہر بنوا دی۔ اس نہر سے ہزاروں انسانوں، حیوانوں، چرندوں اور پرندوں نے پانی پیا اور فائدہ اٹھایا۔ دوستو، ذرا سوچئے کہ کسی کو پانی کا ایک پیالہ پلانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ قیامت کے دن ایک جہنمی کسی جنتی کو دیکھ کر اسے پہچان لے گا اور کہے گا کہ آپ نے مجھ سے ایک بار پانی مانگا تھا اور میں نے آپ کو پیش کیا تھا۔ وہ کہے گا ہاں، وہ کہے گا کہ آپ اللہ کے حضور میری شفاعت کر دیجئے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک پیالہ پانی پلانے پر وہ جنتی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیں گے۔ ایک پیالہ پانی پلانے کی اللہ رب العزت کے یہاں اتنی قدر ہے۔ انسان تو آخر انسان ہے، جانور کو پانی پلانا بھی قیمتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک عورت نے اپنی پوری زندگی کبیرہ گناہوں میں گزار دی تھی۔ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہی تھی، اس نے ایک کتے کو پیاسا دیکھا۔ گرمی کا موسم تھا، اس کی زبان نکلی ہوئی تھی اور پیاس کی وجہ سے وہ ہانپ رہا تھا۔ اس کے دل میں ترس آیا اور اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ کوئی چیز باندھی اور پانی ڈال کر اس کتے کو پانی پلایا۔ جب کتے نے پانی پیا تو کتے کو ہوش آ گیا اور اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ صرف کتے کو پانی پلانے پر اس کی زندگی کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ صرف کتے کو پانی پلانے پر اس کی زندگی کے سب کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا گیا۔ اب سوچئے کہ پیاسے کو پانی پلانا کتنا بڑا عمل ہے۔ زبیدہ خاتون نے لاکھوں پیاسوں کو پانی پلایا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ کسی کو خواب میں ملی۔ اس نے پوچھا، زبیدہ تیرا آگے کیا بنا؟ کہنے لگی کہ بس مجھ پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو گئی۔ اس نے کہا، ہاں، تیرے تو کام ہی اتنے بڑے تھے، تو نے نہر بنوا کر بہت بڑا کام کیا، تیری تو بخشش ہونی ہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میری بخشش نہر کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اس نے پوچھا، وہ کیوں؟ وہ کہنے لگی، جب نہر والا عمل اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا گیا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ
تم نے نہر اس لیے بنوائی تھی کہ تمہارے پاس بیت المال کا پیسہ تھا، اگر نہ ہوتا تو نہیں بنوا سکتی تھی۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کون سا عمل کیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں یہ سن کر گھبرا گئی کہ میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس گھبراہٹ میں اللہ رب العزت کی رحمت میری طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا، ہاں تیرا ایک عمل ایسا ہے جو تم نے ہمارے لیے کیا تھا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ایک بار آپ کھانا کھا رہی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے لقمہ توڑا کہ میں اسے اپنے منہ میں ڈال لوں۔ منہ میں ڈالنے سے پہلے ادھر سے اذان کی آواز تیرے کانوں میں پڑی، تمہارے سر پر پوری طرح دوپٹہ نہیں تھا اور آدھا سر ننگا تھا۔ اس وقت تیرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے اور میرا سر ننگا ہے۔ تم نے بھوک کو روکا، لقمہ نیچے رکھا اور اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا، اور اس کے بعد تو نے لقمے میں جو دیر کی یہ میرے نام کے عدد کی وجہ سے کی، بس اس کی وجہ سے تیری مغفرت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری رضا کے لیے کیا کیا گیا ہے۔ اب یہ عمل دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، مگر کیونکہ اس نے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اسی لیے اللہ رب العزت کے یہاں اس کی قدر بھی زیادہ ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے نام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔